بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بٹی۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک تو سنا ہے اہم ترین شخصیات کی دو پشاور میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دونوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے اور اپوزیشن انہیں گھر بھیجنا چاہتی بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا، خان صاحب 5 سال پورا کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ وہ سوال ہے جس پہ روز بحث ہوتی ہے، اور یہ اسی طرح کی بحث ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ہوتی تھی۔ اور مجھے کل آپ ہی کے ویلاگ سے آگاہی ملی کہ آپ نے کہا تھا کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، اگر حالات اور جو عوام جو لے کے آئی ہے، آپ نے خاص طور پہ لفظ عوام کا استعمال کیا تھا، لفظ کہ جو عوام لے کے آئی ہے عمران خان صاحب کو، جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں اور جہاں جہاں سے انہوں نے بیل آؤٹ کیا، اگر وہ بیل آؤٹ کرتے رہے تو خان صاحب 5 سال پورے کریں گے۔ اور جو آپ نے 3 مہینے کی بات کی، اس میں کافی ساری انفارمیشن آپ کے پاس مزید ہے، تو وہ تھوڑی شیئر کریں تو میری بھی آگاہی ہو جائے گی۔ اچھا، تو میری گزارش ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پشاور بھی کچھ صاحبان سے ملاقات ہوئی ہے جو پنڈی میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، آپ کی چڑیا کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، پشاور کا راستہ جو ہے نا پنڈی سے تقریباً 2 گھنٹے کا، اور اسلام آباد آپ 0 پوائنٹ کراس کریں تو پنڈی شروع ہو جاتا ہے۔ تو پشاور جا کے ملاقات کرنا میرا خیال کچھ ویلنگ ڈیلنگ کے لیے ہو سکتا ہے اگر شہباز شریف وہاں گئے، لیکن اصل فیصلے جو ہیں پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی تھوڑا سا اگر آپ 0 پوائنٹ سے زیادہ آگے چلے جائیں تو پھر فیصلے جو ہیں، جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈارک میں ہی رہتی ہے۔ تو یہ جو کرٹیکل سرکل بنتا ہے نا آپ کا سارا، خاص طور پہ 0 پوائنٹ سے لے کے آپ پارا تک، اور پھر پنڈی میں پنڈورا تک جو بنتا ہے سرکل آپ کا بنتا ہے، اہم فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو ابھی تک کے حالات ہیں، جو موسم کی صورتحال ہے، وہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، 1-2 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہے موسم میں۔ اب اگر یہ فرق زیادہ ہو جائے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، تو پھر جو 3 مہینے کی آپ کریٹیکل ڈیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کچھ فیصلے ہو جائیں۔ اور وہی کہتا ہے کہ کون پہلے آنکھ جھپکتا ہے، اور اگر میرے اور عارف بھٹی کے درمیان مسٹرسٹ زیادہ ہو جائے تو پھر آنکھ جو بھی جھپکے گا پہلے، اس کے کانسیکوینسز کافی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا ارشد صاحب، آپ نے کوئی مسٹرس کا بات کی، کیا ایک پیج تھا سیم پیج، وہ بالکل ایز اٹ ویسے ہی ہے یا 19-20 کوئی اس میں فرق پڑا ہے، کوئی دراڑ آئی ہے؟ لیکن پیج تو ابھی تک اسی طرح ہے۔ اس پیج پہ لکھا کہ سیاہی سے جا رہا ہے، وہ نظر آنے والی سیاہی ہے یا نہ نظر آنے والی سیاہی، آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی سیاہیوں سے میسیجز دیے جاتے ہیں، وہ ابھی تک چیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آج کل کس سیاہی سے اس صفحے پہ لکھاری لکھ رہے ہیں۔ آپ بند کتاب پڑھنے کی مہارت رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں رائٹنگ میں فرق آ رہا ہے؟ تھوڑا بہت فرق آیا ہے۔ پہلے جو رائٹنگ زیادہ ویزیبل ہوتی تھی، اب وہ انویزیبل رائٹنگ سے زیادہ میسیجنگ ہو رہی ہے۔ ایسا یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے عوام سے، آپ سمجھتے ہیں 3.5 سالوں میں وہ پورے کر لی ہیں اور وہ بالکل بہتر انداز میں عوام میں جا سکتے ہیں نئے الیکشن کے لیے جب بھی ہوں؟ اچھا، الیکشن جب بھی ہوں، عمران خان صاحب کے لیے جو ایشوز ہیں اس وقت گورننس کے، اور عمران خان صاحب جب آئے تھے تو جتنے پالیسی پلانز تھے ان کے، وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ریفارم کرنے کے حوالے سے تھے۔ تو ابھی تک پچھلے 3 سال میں جو معاملات بنے، اور آپ نے جیسے کہا کہ بھی اکنامک معاملات پہ کافی لوگوں کو کنسرنس بھی ہیں، وہ بالکل آپ کی بات جینون ہے، کنسرنس بھی ہیں، لیکن کیا عمران خان اکیلا یہ معاملات حل کر سکتا ہے؟ کیا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو نئی حکومت آئے گی وہ یہ معاملات حل کر سکتے ہیں؟ اور اب میں آپ سے ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے جب میں آیا تھا، میں نے ایک چیز آپ سے پوچھی تھی، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ اب اتنے سارے اگر حکومت اور ریاست پاکستان کے مسائل ہیں، تو کیا اس میں یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ جی ایک ریفرینڈم کروا کے پاکستان میں کوئی پریزیڈنشل سسٹم آف گورننس لایا جائے، یا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسا ادارہ ہے جس کو کہ لیگل پروٹیکشن بھی حاصل ہے، اس میں دیگر کانسٹیٹیوشنل سٹیک ہولڈرز ان کو شامل کر کے کچھ عرصے کے لیے جو پاکستان کی ریاست کے بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سوچا جائے؟ تو یہ ایک سوچ ہے جو کہ آپ کے چند دوستوں کی ہے۔ میں ارشد صاحب، ناظرین آپ نے انہوں نے بہت بڑی خبر دے دی۔ ارشد صاحب سنا ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں، رائے ہے، سنا ہے ارشد صاحب، میری سبمیشن ہے، جو آپ فرما رہے ہیں سنا ہے کچھ لوگوں سے، لیگل لوگوں سے بھی اس سلسلے میں مشاورت کر رہے ہیں، طاقتور حلقے اور کچھ صحافیوں سے بھی کی ہیں، آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں؟
میں عارف حمید بھٹی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ تھوپنے کی جو کوشش کی ہے یہ بالکل ابھی ایز سچ آفیشیل ڈسکشن میں باقاعدہ طور پہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ جی وزیر اعظم سے یہ معاملہ ڈسکس کیا جائے یا کسی اور امپورٹنٹ فورم پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ہو, وہ اس طرح سے نہیں. یہ عارف حمید بھٹی کے چند دوست ہیں جو پرائیویٹ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس طرح کی میک برانچ ہوتی ہے یا لیک برانچ, وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ادھر بھی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ کس برانچ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. درختوں کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں, اس پہ بہت سارے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ آزاد پنچھی ہوتے ہیں, آزاد خیالوں والے پنچھی ہوتے ہیں جو کبھی ایک ڈالی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی دوسری پہ, کبھی اڑ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی آزاد پنچھیوں کے یہ خیالات. نہیں دیکھیں ارشد صاحب, میری سبمیشن ہے ناظرین, میں بڑی کوشش کر رہا ہوں اپنی ادب احترام کے دائرے میں رہ کے کہ ارشد صاحب جیسے ایل ڈی اے کی ایک لیگل برانچ ہوتی ہے, اسی طرح ہر اداروں کی ایک لیگل برانچ ہوتی ہے. جیک برانچ مجھے نام نہیں یاد آ رہا یار, آپ میں کے منہ سے میں نے سنی ہوئی ہے, وہ کون سی برانچ ہے؟ تو یہ پتہ ہی نہیں کیا ذکر کیا آپ نے. جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی تھی سنتا تھا کہ بعد میں انہوں نے جا کے بھی کوئی مشاورت کی تھی. اچھا, میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں. وہ تو پرائم منسٹر آفس میں کام ہو رہا تھا, لا منسٹری میں کام ہو رہا تھا, اٹارنی جنرل تھے, تو اس حوالے سے, اور سپریم کورٹ میں گیا. یہ کیا ہوتا ہے جیک برانچ؟ اچھا یہ آپ نے کہہ دیا, مجھے تو فیک پتہ نہیں. اچھا ناظرین, میں صرف ارشد صاحب سے بڑی ممکن کی ہے, لیکن بہت گہرے اور سمجھدار آدمی ہیں. آخری ان سے سوال کرتے, ارشد صاحب آپ نے ماشاءاللہ ساری عمر انویسٹیگیشن کی, رپورٹنگ کی اور کمال کر دی. آپ خبر میں سے خبر کا فن رکھتے ہیں. یہ بتا دیں, عمران خان صاحب پر کرائسس آئے, ان کے چیئرمین نیب کو خلاف عدم اعتماد آیا, انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا, جوائنٹ سیشن میں لیا. یہ صرف سیاسی طاقتوں نے کیا یا ان کے ساتھ کوئی نہ نظر آنے والی طاقتیں بھی تھیں؟ دیکھیں, عمران صاحب کے ساتھ بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں, بہت سے لوگوں کی پسندیدہ شخصیت ہیں. جتنا ان کا انٹرنیشنل اسٹیچر تھا, پھر نیشنل پولیٹیکل اسٹیچر, ان کا ایک امیج باقاعدہ طور پہ سب لوگوں نے, جس میں آپ بھی شامل تھے, بڑی محنت سے ان کا وہ نیشنل آئیکونک امیج ایک طرح سے کریٹ کیا. اور آپ نے بجا فرمایا تھا کہ جب تک وہ تمام ان کے حامی ان کے ساتھ ہیں تب تک ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. میں آخری سوال پھر کرتا ہوں. میں ارشد شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کیا مریم نواز اور نواز شریف کا مستقبل 2023 میں الیکشن ہو یا 3 ماہ ہو, کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے شہباز شریف صاحب, جن کو کہا جاتا ہے اور ان کے اوپوننٹس کہتے ہیں کہ وہ سرنگیں کھودنے کے بڑے ماہر ہیں اور اکثر رات کی تاریکی میں سرنگیں کھودتے ہیں, تو وہ سرنگیں کھودنے کی انہوں نے کافی کوشش کی. لیکن جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب بھی شہباز شریف سرنگ کھود کے کہیں آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مٹی کا ایک تودہ اس پہ گرا کے اس سرنگ کا راستہ بند کر دیتی ہیں. تو پالیٹکس میں کچھ بھی پاسبل ہے, لیکن ایک چیز آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ جہانگیر ترین کی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور چند اور اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو اس سارے سینیریو کو جب آپ دیکھیں تو کم از کم 2023 میں آج کی تاریخ تک بیٹھ کے جب ہم بات کر رہے ہیں تو نواز شریف اور مریم نواز کا مستقبل نہیں ہے. جو ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو آپ کے فیصلہ ساز ہیں بڑے بڑے, ان کو بار بار جو سرنگیں کھود کے پیغام رسانی شہباز شریف صاحب کرتے ہیں کہ یہ 2023 کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں. اور جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ جی ہمیں باعزت طور پہ بری کیا جائے. اگر ہمیں باعزت طور پہ مقدمات سے بری نہیں کیا گیا تو تمام لوگ جو ہیں, تمام ادارے جو ہیں, اداروں میں بیٹھے اہم شخصیات جو ہیں, ان کے بارے میں ہم بہت گن گھولیں گے, جس کو عام الفاظ میں اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں, وکیل ہیں, کہتے ہیں اس کو عام الفاظ میں بلیک میلنگ کرتے ہیں. اور اس بلیک میلنگ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ایک مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی مریم نواز صاحبہ نے, جس میں شہباز شریف شرمندہ بیٹھے تھے, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال. انہوں نے کہا تھا میرے پاس بہت ویڈیوز ہیں اور جو لوگ نیسٹی کھیل رہے ہیں تو میں اور بہت کچھ لا سکتی ہوں, ابھی میں نے ریسٹرین کیا ہوا ہے. میرے خیال اس پریس کانفرنس سے کافی سارے بڑے بڑے لوگ ڈر گئے تھے. اچھا صرف یہ بتا دیں کہ اگر مریم صاحبہ اور نواز شریف سائڈ پہ ہو جائیں تو کیا شہباز شریف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو مارکیٹ اس طرح سے کر رہے ہیں, لیکن مفاہمتی بادشاہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کے خلاف جو کیسز ہیں جو کہ ابھی تک کا پروسیکیوشن پہ پتہ نہیں حکومت پریشر ڈال رہی ہے, کون پریشر ڈال رہا ہے, وہ رکوائے جا رہے ہیں. اگر یہ کیسز چل گئے ایک دفعہ تو شہباز شریف صاحب کا جتنا سالڈ کیس ہے, بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ساتھ سالڈ کیس ہے, اور ماضی کی طرح بلیک میلنگ اور تکنیکی انصاف نہ دیا گیا تو ان کے پاس جوابات نہیں ہیں. یہ جو بلینز آف روپیز اکاؤنٹس میں آ رہے تھے, یہ کیسے آ رہے تھے, کون بھیج رہا تھا, کس مقصد سے بھیجے جا رہے تھے, اور ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم,
اس کا جواب ابھی تک جو ڈاکومنٹری شکل میں نہیں ہے. اور آپ تو خود لاہور میں بیٹھیں کہ ایف آئی اے جاتا ہے کہتا ہے جی آج ہماری چلان دینے کی تیاری نہیں ہے تو 3 ہفتے کی مزید ہمیں مہلت دے دی جائے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تکنیکی انصاف کی طرف بلیک میلنگ اور پریشر بلڈ کر کے کوششیں کی جا رہی ہیں. اچھا ناظرین، میں آخری آپ کو دیکھتے ہیں مقدر کے سکندر بنتے ہیں کہ نہیں. ارشد شریف صاحب نے بہت خبریں دی. ایک آخری سوال کر کے اجازت لوں گا اور ارشد شریف ہی اس پروگرام کو آپ کو خدا حافظ کہیں گے. ارشد صاحب یہ بتائیں، آخری مریم نواز صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس آئی ایکس ڈی جی آئی ایس آئی حفیظ حمید اور ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو کی. اس سے پہلے پتہ چلا ہے کچھ سیاسی اور طاقتور حلقوں کی کوئی ملاقات آپ کے علم میں ہے؟ ہاں نہیں، میں اس حوالے سے لا علم ہوں. آپ اس پہ تھوڑی روشنی مزید ڈال سکتے ہیں. ناظرین، میری گزارش ہوگی کہ ناظرین ارشد شریف آپ کو خدا حافظ کہیں، کیونکہ یہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور ان کا ویلاگ کا میں ہمیشہ منتظر رہوں. ارشد صاحب میری گزارش ہے کیسے عارف حمید بھٹی کی کم کہی ہوئی باتوں میں بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، اور آج کے ویلاگ میں جو کچھ کم کہا گیا اس سے بہت زیادہ چیزیں ہیں. ناظرین، عارف حمید بھٹی کا یہ ویلاگ دیکھتے رہیے، اس میں سب سے زیادہ خبریں ملتی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے گا، مجھے اور عارف حمید بھٹی کو. اللہ حافظ.